میں پاکستان کے دو نیشنل ٹیمز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں ونٹر سپورٹس میں اور سمر سپورٹس میں. ایک تو اسکینگ ہو گیا, دوسرا جو ہے ہمارا سپورٹس کلائمبنگ. ابھی جو ریسنٹلی میں انٹرنیشنل ایونٹس کر کے آیا ہوں تو وہ سپورٹس کلائمبنگ کا جو ہے فیلڈ تھا. السلام علیکم ناظرین, ڈیلی کے ٹو اردو کے ساتھ میں ہوں زہیب اختر. ناظرین, آج کل کے نوجوان نسل کے جہاں تعلیم بنیادی ضرورت بن چکا ہے اور تعلیم حاصل کرنا ان پر فرض بھی ہے, ضرورت بھی ہے ان کی, اسی طریقے سے کھیل کود کے میدان کے اندر بھی اپنے صلاحیتوں کا لوہا منوانا بہت ہی ضروری ہو گیا ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم نے جن مہمان شخصیت کو دعوت دی ہے ان کا تعلق کھیل کے میدان سے ہے. آپ ایک بہترین ایتھلیٹ ہے جن کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. میرے ساتھ موجود ہیں فضل ودود صاحب. فضل صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں آئے. ویلکم ٹو آور شو. تھینک یو سر. میں سب سے پہلے آپ سے بغیر کسی توقف کے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک بہترین ایتھلیٹ ہیں. آپ ایتھلیٹ کہا جائے تو اس کے اندر بہت ساری گیمز آ جاتی ہیں, مین فوکس کیا ہے آپ کا؟ سب سے پہلے تو شکریہ زہیب صاحب آپ کا اور آپ کے چینل کا. جب بھی ہمارے کوئی کمپٹیشنز یا چیمپئن شپس ہوتی ہیں تو آپ کا چینل جو ہے ہمیں وہاں پہ نظر آتا ہے اور ہمیں بڑا سپورٹ کرتا ہے. آپ نے پوچھا کہ ایتھلیٹکس کے حوالے سے, تو جی بالکل, ایتھلیٹ بذات خود جو ہے بہت سارے ایسے اسپورٹس فیلڈ ہوتے ہیں کہ جس میں ہم کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں. بالکل. میرا جو فیلڈ ہے وہ ونٹر اور سمر دونوں سے جو ہے ریلیٹڈ ہے, اور میں پاکستان کے دو نیشنل ٹیمز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں ونٹر سپورٹس میں اور سمر سپورٹس میں. ایک تو اسکینگ ہو گیا, اس میں ہم آگے اس پہ بھی بات کریں گے, اور دوسرا جو ہے ہمارا سپورٹس کلائمبنگ. ابھی جو ریسنٹلی میں انٹرنیشنل ایونٹس کر کے آیا ہوں تو وہ سپورٹس کلائمبنگ کا جو ہے فیلڈ تھا. صحیح ہے. یہ بتائیے گا کہ سٹارٹ آپ نے کہاں سے لیا تھا؟ آپ نے سپورٹس کلائمبنگ سے لیا تھا یا اسکینگ سے آپ نے سٹارٹ لیا تھا؟ اس کے بعد پھر آپ دوسرے پہ کس سے آپ نے سٹارٹ لیا؟ میری اسپورٹس لائف اگر ہم بات کریں تو وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے بنسبت اور ایتھلیٹس کے یا اسپورٹس فیمیل میلز کے. میں نے سٹارٹ لیا تھا اسکینگ سے 4.5 سال کی عمر سے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کا ینگسٹ پیراگلائڈر بھی رہ چکا ہوں. اچھا. اور گلگت بلتستان کا پہلا اسکواش کا پلیئر بھی رہ چکا ہوں. اور پھر اس کے بعد جو ہے اسپورٹس کلائمبنگ میں بھی میں نے جو ہے وہاں پہ بھی انٹری ماری. اور کچھ لوگ اس بات سے بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اتنے سارے اسپورٹس ایک ہی بندہ کھیلنا ہے, کیسے ممکن ہے. تو میں یہ بھی ساتھ میں شامل کرتا چلوں, کیونکہ آپ جب ایک ہی اسپورٹ کھیلتے ہیں تو اس میں کافی آپ بور ہو جاتے ہیں. سو فار مینٹلی اور فزیکلی آپ کو جو ہے ایکٹیو رہنے کے لیے سم ٹائم آپ کو ٹچ دینا ہوتا ہے لیفٹ بالکل ہوتا ہے اسپورٹس کے لیے, تو اس لیے جو ہے مختلف اسپورٹس میں بھی ہم جو ہیں ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ آپ اسکینگ بھی کر چکے ہیں. اسکینگ کے اندر آپ نے اب تک کیا کیا اچیومنٹس آپ نے حاصل کیے ہیں؟ اسکینگ کے حوالے سے ہم بات کریں تو جونیئر جیسے کہ ہمارے نیشنل کمپٹیشنز ہوتے تھے یا سینئر کمپٹیشنز ہو گئے ہیں, تو اس میں بھی ہمارے نیشنل لیول پہ اچھے خاصے گولڈ, سلور اور برونز میڈلس میں نے لیے ہوئے. لیکن میرا جو انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز ہوا اسکینگ کے اندر وہ لبنان سے ہوا. 2016 میں لبنان مارچ میں ہم گئے وہاں پہ, اور جونیئر ایشین چیمپئن شپ تھی وہاں پہ, اور وہاں پہ میری جو پوزیشن تھی وہ اٹ واز مائی ڈیبیو ایکچولی. اور وہاں پہ میری 12th انٹرنیشنل لیول پہ آپ کا پہلا ڈیبیو؟ جی وہاں پہ میری 12th پوزیشن تھی. پھر نیکسٹ ایئر جو ہے ڈریم پروگرام کے نام سے ایک کمپٹیشن تھا, جونیئر کمپٹیشن ہی تھا یہ, اور اس میں 170 ایتھلیٹس تھے, 41 کنٹریز تھی. اس میں الحمدللہ میرا فرسٹ ٹائٹل تھا, سیکنڈ انڈیا اور تھرڈ جو ہے میکسیکو تھا. کلائمبنگ کے والے سے بھی بتائیے گا جی کہ اس کے اندر بھی آپ کس حد تک آپ سامنے آئے ہوئے, آپ نے کہاں کا اچیومنٹس آپ نے حاصل کیا؟ انٹرنیشنل لیول پہ آتے ہیں مینس کیٹیگری میں, تو آپ کو ایک پورا جو ہے سفر طے کر کے وہاں تک آنا ہوتا ہے. اسی طرح اسپورٹس کلائمبنگ میں بھی تھا. جونیئر لیول پہ جتنے بھی ہمارے کمپٹیشن ہوتے تھے, چاہے وہ نیشنلز کے ہوں, چاہے وہ اسکول انٹر اسکول کے ہوں, چاہے پروونشلز ہوں, تو اس میں میرے مختلف جو ہیں نیشنل لیول پہ میڈلس وغیرہ آئے تھے. تو اس کے سلیکشن بیس پہ پھر 2016 میں گوانگزو میں جو کہ چائنا میں یوتھ ورلڈ چیمپئن شپ IFSC کے زیر نگرانی ہوا, اس میں بھی میں نے جو ہے پارٹیسپیٹ کیا تھا, اور اس میں میری جو ہے پوزیشن 35 تھی اکراس دا گلوب. میری جو ورلڈ رینکنگ تھی جونیئر میں. ٹھیک جی, اور وہ بھی میرا ڈیبیو ہی تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے ابھی ریسنٹلی چائنا میں ورلڈ کپ تھا جو کہ سینئر کا تھا, سینئر ورلڈ کپ, یہ میرا ڈیبیو تھا آفٹر جو ہے کووڈ. آپ کو پتہ ہوگا ساری دنیا جو ہے وہ کافی ڈسٹرب ہو چکی تھی, تو ابھی سلولی چائنا میں بھی ابھی بھی کافی ریسٹرکشنز ہیں کووڈ کو لے کے,
بٹ اب بنسبت پہلے سے اچھا ہوا ہے. تو وہاں پہ پھر جو ڈیبیو ہمارا ورلڈ کپ تھا اس میں لیڈ جو اسپورٹس کلائمبنگ چیمپئن شپ تھی اس میں الحمدللہ میری ورلڈ رینکنگ جو اسٹارٹ ہوئی وہ 109 سے اسٹارٹ ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے اکتوبر میں ایشین گیمس ہوئے تو اس میں بھی الحمدللہ ہم نے اچھی جو ہے کارکردگی حاصل کی. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ان فیوچر آپ کے کیا پلانز ہیں اور کون کون سے ایونٹس آپ کے سامنے ہیں جس کے اندر آپ نے پاکستان کی طرف سے آپ نے نمائندگی کرنی ہے؟ جی اس میں یہ تھا کہ چائنا میں جو ہمارے کمپٹیشنز ہوئے وہ تو ایشین اور ورلڈ کپ ہمارا تھا. پھر اس کے بعد ہمارے انڈونیشیا میں بھی اس کو میں ٹچ کرنا چاہوں گا کہ انڈونیشیا میں ہمارے جکارتا میں ایشین کوالیفائر ہوا جو کہ بیسکلی روٹ ٹو پیرس اولمپکس 2024 تھا. تو اس میں جو ہے فرسٹ راؤنڈ میں ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ ورلڈ نمبر 1 ایتھلیٹس آپ کے سامنے آ جائیں, ٹھیک ہے, اور آپ یہاں سے بالکل ایک میں کہوں کہ دیسی طریقے سے آپ جا کے وہاں پہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم میں جا کے ان کے ساتھ کمپیٹ کریں. 1-2 مہینے کی ٹریننگ سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے, بلکہ ان کا تو 13 سال 12 سال کا پورا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کسی بھی پروڈکٹ کو یا کسی بھی ایتھلیٹ کو سامنے لانے کے لیے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ. تو ان کا ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے. جیسے کہ میں ذرا وضاحت سے بتانا چاہوں گا کہ 2 سے 3 سال جو ہے ان کا کوچ ان پہ محنت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ فزیکلی اسٹرانگ ہو. پھر 2 سے 3 سال ان کا کوچ جو ان پہ فوکسڈ ہوتا ہے کہ وہ ٹریننگ کے لیے جو ہے ٹرین ہو جائیں کہ آپ کا ٹریننگ شیڈول یہ ہوگا. یہ تو وہ بھی کافی مشکل ہوتا ہے, صبح اٹھنا پھر رات کو ٹائم پہ سونا, تو یہ سب کچھ. پھر اس کے بعد ان کا کوچ 2 سے 3 سال اور محنت ان کی کرا رہا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ انٹرنیشنل ارینا میں آپ نے کمپیٹ کیسے کرنا ہے. جب آپ وہاں پہ جائیں آپ کا ایٹیٹیوڈ لیول کون سا ہونا چاہیے, آپ جب کلائمبنگ کریں تو آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے, پریشرائز, وہ سب کچھ. تو وہ اس کو کام ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے. صحیح. ہمارے یہاں پہ تو ڈائریکٹلی جی آپ جائیں اور وہاں سے میڈل لے کے آ جائیں وداؤٹ اینی فیسلٹیز, وداؤٹ اینی ریسورسز, وداؤٹ اینی ٹریننگ, وچ از ناٹ پاسبل اگر ہم 100 سال بھی لگے رہیں. ہم سے جتنا ہو سکتا ہے, ہمارے پاس جتنے ٹریننگس ہیں, ہم اپنے مدد آپ تحت جتنا کر رہے ہیں. سو الحمدللہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ دگنا آ رہا ہے جتنا ہم سے ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارے پاس اتنا فیسلٹیز ہیں نہیں. اب ہمارے پاس پورے پاکستان میں ایک انٹرنیشنل اسپورٹس کلائمبنگ فیڈریشن سے ریکگنائز ایک بھی وال ہمارے پاس موجود نہیں ہے, بٹ اسٹل وی آر کمپیٹنگ ود دیم. اور اسپورٹس کلائمبنگ بیبی اسپورٹس ہے. میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ وہ اولمپکس 2020 جو کہ ٹوکیو میں ہونے والا تھا اس کا ڈیبیو اولمپک تھا. اب یہ جو پیرس میں ہونے جا رہا ہے یہ اس کا سیکنڈ ہے, تو اس کے بعد یہ جو ہے کنٹینیوسلی چلتا جائے گا. صحیح ہے. اچھا کیسا فیل ہوتا ہے کہ آپ گلگت بلتستان ویسے تو کہا جاتا ہے ایک بیکورڈ علاقہ ہے, تو اس طرح کے علاقے میں جہاں پہ ایسی اپورچونیٹیز نہیں ہیں کہ آپ بطور خود کو ایتھلیٹ جو ہے نا کہ پرفارم کرے اور سامنے آئیں, تو کس حد تک آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور پھر آپ نے کس طریقے سے اس کو اوور کم کیا, کس طرح کی اسٹرگل آپ نے کی؟ مشکلات اگر ہم بات کریں تو گلگت بلتستان بیسکلی واقعی میں ایک بیکورڈ ایریا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط بات ہے, بیکورڈ نہیں ہے, بٹ دس از کچھ سیکٹرز میں کہا جا سکتا ہے کہ بیکورڈ ابھی بھی ہے. اسپورٹس کے اندر تو بہت زیادہ ہے, کیونکہ جو فیسلٹیز آپ کو اسلام آباد میں میسر ہیں یا جو فیسلٹیز آپ کو پاکستان سے باہر میسر ہیں وہ تو گلگت میں بالکل ہی نہیں. تو ہمارے پاس ایک وال ہی نہیں ہے پراپر انٹرنیشنل جو ہے اسٹینڈرڈس, ٹھیک ہے, تو ہم اور کیا وہ کر سکتے ہیں. باقی مشکلات کا سامنا اسٹارٹنگ سے ہمیں بہت رہا. لائک اس میں فیملی کا بھی تھا. لائک میرے والد کو اکثر آ کے کہتے تھے کہ یار کیا کر رہے ہو, اس کو اچھا خاصا پڑھاؤ, اچھا کسی جو ہے یونیورسٹی وغیرہ پہ جو اچھی ڈگری لے گا تو اچھی کہیں جاب لگ جائے گی. سو وہاں سے بھی پریشر ہوتا تھا. بٹ میرے بابا جو وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ٹائپ کے ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں, میں نے ڈفرینٹ ٹریک پہ ان کو لگایا, جہاں تک یہ جائیں گے, جہاں تک یہ مطمئن یہ چلے جائیں گے, وہاں سے آگے اگر ان کو سیٹسفیکشن نہیں ملتی ہے تو یہ چینج بھی کر سکتے ہیں. بٹ اگین آئی وڈ تھینک ٹو مائی فادر کہ انہوں نے مجھے اس آج میں یہاں پہ جو موجود ہوں یا میں اتنے انٹرنیشنلس کر رہا ہوں بیکاز آف مائی فادر, کیونکہ انہوں نے مجھے ہمیشہ مورلی فائنینشلی بڑا سپورٹ کیا. اور لائک ہی از ون آف مائی کوچز, ٹھیک ہے, وہ بیسکلی کوچ تو ہے نہیں لیکن میرے پرسنلی بڑا میٹر کرتا ہے کہ مورل سپورٹ جب آپ کو مل جائے تو پھر آپ کے جو ہے نا کہ
حوصلے آپ کے بلند ہو جاتے ہیں. بالکل. جیسے کہ ابھی میں انٹرنیشنل ایونٹس پہ اکثر ہوتا ہوں تو سم ٹائم ڈس آرٹ ہو جاتا ہوں کیونکہ ان کی پرفارمنس یا پھر جو ہے آپ کو ان کی پرفارمنس دیکھ کے تھوڑا سا ڈس آرٹنس. تو میں بابا کو کال کرتا ہوں, سو وہ مجھے سمجھاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. سو ہی ریلی کیئرس. اور بہت ہی ایک عجیب سی بات ہے کہ میرے بابا جو ہیں وہ کہیں اسپورٹس اکیڈمک سے پڑھے نہیں ہیں یا انہوں نے کوئی ایتھلیٹک کوئی ایسے کورسز نہیں لیے ہوئے ہیں کہ جو ان کو اتنا سب کچھ پتہ ہو. لیکن میں نے جب انٹرنیشنل کوچز کو دیکھا اور اپنے بابا کو دیکھا, وہ سیم اسی طرح ہی مجھے ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے ایک انٹرنیشنل کوچ اپنے ایتھلیٹس کو ٹریٹ کر رہا ہوتا. تو وہ مجھے بڑا ہی جو ہے نا فٹ رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کا ریسنٹ ایک ایشین کپ ہونے والا ہے. جی جس کے اندر آپ نے پرفارم کرنا ہے اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا آپ نے بنوانا ہے. تو اس والے سے کیا تیاریاں آپ کی ہیں؟ بالکل. جیسے کہ میں نے ٹریننگ کے حوالے سے بات کی, ہمارا 1 مہینہ ٹریننگ چائنا میں ہوا. پھر اس کے بعد ہمارا ورلڈ نمبر 1 اسپورٹس کلائمبنگ ٹیم جو کہ انڈونیشیا کی تھی, اس کے ساتھ ہماری بڑی اچھی ٹریننگ ہوئی. اور جتنے بھی میرے ٹیم میٹس تھے انہوں نے بھی بڑا اچھا پرفارم کیا وہاں پہ. اور میرے کوچ اسپیشلی رحمت صاحب, رحمت اللہ گریجو صاحب, انہوں نے بھی بڑا اچھا جو ہے سپورٹ کیا ہمیں, اور وہ ہمیں سمجھاتے تھے کہ کیسے آپ نے کرنا ہے. پھر اس کے بعد طالبان کلب آف پاکستان وہ سپورٹ کر رہی ہے ہمیں, وہاں پہ جو ہے اپرچونیٹیز پرووائڈ کر رہی ہے جہاں پہ ہمارے انٹرنیشنل ایونٹس آتے ہیں. تو وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اسپیشلی تھینکس ٹو ابو ظفر صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں. سو دے پیپل آر ڈوئنگ بیسٹ, اور وہ ہمیں جتنا ہو سکتا ہے ٹریننگ وہ ہمیں دے رہے ہیں اپنے طور پہ. باقی ہم نے جہاں تک ٹریننگ لی ہے اس سے بڑھ کے ہم جو ہیں اپنا پرفارمنس دکھا رہے ہوتے ہیں. باقی اگر ہم بات کریں میڈلس کی اور ان کی, تو اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم, لائک مے بی 10 years, مے بی 8 years, بٹ ہم کوشش کر لیتے ہیں. بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ اللہ کا فضل و کرم اور جو ہے وہ سب کچھ دعائیں وغیرہ کام کر جاتی ہیں تو میڈل بھی آ جاتا ہے. لیکن اس دفعہ بھی ہم ایشیا کپ میں پر امید ہیں انشاءاللہ کہ ہماری جو ہے رینکنگ ٹاپ 5 میں انشاءاللہ آ جائے. کیسا فیل کرتے ہیں کہ جب گلگت بلتستان سے آپ کا تعلق ہے اور آپ اس لیول پہ بھی آئے ہیں, آپ نے ایک انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور آپ نے ون بھی کیا, گولڈ میڈل آپ نے لیا, اور ابھی ایشین کپ کے والے سے آپ ہیں, تو ایک مقام پہ آپ اس وقت آئے ہوئے ہیں اور آپ آگے جانے کے جستجو میں ہیں, کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ ویل بہت ہی خوشی ہوتی ہے. یہ میں پرسنلی اپنے فیلنگس میں بتا رہا ہوں کہ بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسے بیکورڈ علاقے سے ہیں جہاں پہ کچھ بھی نہ ہو, اور اس کے باوجود بھی آپ بالکل جیسے کہ گلی کرکٹ نہیں ہوتی ہے ویسے آپ جو ہیں گلی سے اٹھ کے کتنا جو ہے آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بیکاز وی ہیو نو فیسلٹیز. اور پھر یہاں کے لوگ بھی بڑا سپورٹ کرتے ہیں, بہت سپورٹیو لوگ ہیں, چاہے وہ ہنزا, نگر, غزر, دیامر, بلتستان یا گلگت کی ہم بات کریں, بہت سپورٹ کرتے ہیں. لائک جب بھی میرا کوئی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے کامنٹس میں پڑھ رہا ہوتا ہے, بہت سپورٹیو, اور وہ چیئر اپ کر رہے ہوتے ہیں, وہ خواہش میں ہوتے ہیں کہ اس کا نیا کوئی پوسٹ آئے گا ہم وہ دیکھیں. تو بہت سارے لوگوں کے میسیجز بھی آ رہے ہوتے ہیں, وہ اپریشیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اسپیشلی تھینکس ٹو دا پیپل آف گلگت بلتستان ایز ویل کہ وہ جو ہے مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کوئی مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو سب سے پہلے کرکٹ ہے, کرکٹ کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر دیگر گیمز ہیں, اسکواش یا ہاکی ہوگی اور اس طرح کی چیزیں. لیکن اسکینگ اور پھر اسپورٹس کلائمبنگ تھوڑا سا ہٹ کے ہے. جی. تو اس والے سے آپ کے اندر, آپ نے تو ویسے تو بتایا کہ 4.5 سال سے آپ نے اسٹارٹ کیا تھا, تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بائی برتھ آپ کے اندر یہ چیزیں جو ہے نا کہ آپ کا یہ شوق تھا, یا بعد میں پھر آپ نے اس کو دیکھا کہ ہاں میں اس چیز میں آگے جا سکتا ہوں, پھر آپ نے آپ کو گروم کیا, کیا ہوا؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بابا کی بات بتائی, تو نو ڈاؤٹ کہ 4 سال کے بچے کو کیا پتہ کہ وٹ اسپورٹس. ٹھیک ہے, تو جیسے کہ ہم بچے کو اسکول بھیجتے ہیں, اسی طرح میرے بابا نے مجھے اسپورٹس میں رکھا, اور انہوں نے جو ہے مجھے اسکینگ کی طرف راغب کیا, اور وہاں پہ مجھے اکثر نلتر لے جایا کرتے تھے کیونکہ نلتر میں ہی یہ اسپورٹس ہماری ٹی وی میں ہوتی ہے. اور نیکسٹ ڈیسٹینیشن جو ہے ہماری انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا جو سلوپ ہے وہ مالم جبہ میں ہے, اور باقی جو ہے رٹو اور کالا باغ میں, لیکن وہ اتنے اچھے سلوپس نہیں ہیں جیسے کہ ہمارے پاس نلتر اور مالم جبہ کا سلوپ ہے. تو ہمارے پاس جو ہے سب سے قریبی نلتر ہوا کرتا تھا. 4 سال کی عمر میں ابو وہاں پہ لے جاتے تھے, وہاں پہ جو ہے جو انسٹرکٹرس ہوتے تھے, لوکل انسٹرکٹرس, وہ مجھے سکھاتے تھے, جن میں جی بی اسکاؤٹس کے انسٹرکٹر بھی تھے, صوبیدار شاہ رئیس صاحب, انہوں نے مجھے سکھایا. پھر شیر افضل صاحب ہو گئے, انہوں نے مجھے ایڈوانس جو ہے ٹریننگ دی. تو بابا اس طرف لے گئے,
پھر اسی طرح کرتے کرتے جب ایج میری بڑھتی گئی، جب مجھے ہوش آتا گیا اچھا سا، تو تب مجھے پتہ لگتا گیا کہ یس اٹ ہیز اے لاٹ آف فن، اور واقعی میں اس کے اندر اسپیڈ ہے، تھرل ہے، تو آپ کو کافی اچھا لگتا ہے اس کے اندر. صحیح. تو مطلب آپ کو کوچز لوکل لیول پہ بھی آپ کی کوچنگ ہوئی، پھر نیشنل لیول پہ بھی آپ کی کوچنگ ہوئی اس کے اندر. جی بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ اپ کمنگ جو ایونٹس آپ کے ہو رہے ہیں اس والے سے بھی آپ نے بتایا، یہ بتائیں کہ جو آپ کے اپ کمنگ ایونٹس کے والے سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو اس وقت جو اسپورٹس آپ کر رہے ہیں، اسپورٹس کلائمبنگ کی اور اسکیئنگ کی، اس والے سے اگر کوئی ینگ جنریشن گلگت بلتستان کے اندر سے آپ کو اس چیز کو دیکھے اس فیلڈ کی طرف آنا چاہے، تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیسے وہ سامنے آ سکتا ہے اور کس طریقے سے بہتر انداز میں وہ؟ بالکل. نوجوانوں کی جتنی ہم بات کریں، لائک میں ابھی انٹرنیشنل کر کے آیا ہوں، تو وہاں سے مجھے انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، میسنجرس پہ کافی میسیجز آتے ہیں کہ فضل بھائی آپ جو ہے یہ ہم کیسے کریں، یا اس کی طرف ہم کیسے اپروچ کریں. تو بالکل ہم اس پہ انشاءاللہ کام کر رہے ہیں. ہمارے جو ایسوسیشنس ہیں، ونٹر اسپورٹس ایسوسیشن جو کہ کرنل ولی صاحب چلا رہے ہیں، تو ان کی بھی کافی خدمات یہاں گلگت بلتستان کے لیے ہیں ونٹر اسپورٹس سے ریلیٹڈ. تو ونٹر اسپورٹس میں بھی ہم انشاءاللہ میں اپنا کوئی کلب یا کوئی ایسا چیز میں رکھوں گا، یا ایسی آرگنائزیشن کہ جس کے تھرو ہم ینگ جنریشن کو لائیں اور ان کو ہم اولمپکس میں کمپیٹ کروائیں. اور اسی طرح الپائن ایسوسیشن بھی ہمارے جو اسپورٹس کلائمبنگ میں ہے، تو جو بچے اسپورٹس کلائمبنگ میں جانا چاہتے ہیں ہم ان کو اسپورٹس کلائمبنگ میں لے جائیں گے. جو ونٹر اسپورٹس میں آنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو ونٹر اسپورٹس میں جو ہے، بلکہ ونٹر اسپورٹس میں تو ہم ہر سال آپ کو پتہ ہی ہوگا، غزر ہو گیا، ہنزا ہو گیا، گردو نلتر ہو گیا، وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں. لیکن ہم اس کے لیے انشاءاللہ اگلا اسٹیپ ہم یہ اٹھائیں گے کہ وہاں سے انٹرنیشنل پروڈکٹ ہم اٹھائیں، کہ وہ جو رو ٹیلنٹ ہے وہاں سے ہم ایسے پروڈکٹس اٹھائیں کہ جو آنے والے دور میں فیوچر میں پاکستان کی نمائندگی اولمپکس، ورلڈ کپس، ورلڈ چیمپئن شپس جیسے جو ہیں پلیٹ فارمس پہ کرے. تو آئی تھنک یہ پورے جی بی کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ ونٹر سپورٹس میں، اور یہ جو کلائمبنگ ہے تقریباً جتنی بھی، یہ ہمارے جی بی اینس کی پہچان ہے. اور ونٹر سپورٹس اولمپکس میں، ورلڈ چیمپئن شپس میں صرف اور صرف جی بی کے لوگ ہی جاتے ہیں. جی بی کے باہر کوئی آج تک اس میں نہیں گیا ہے. صحیح. اس وقت بھی کوئی آپ کے علاوہ اور بھی کوئی ہے جی بی سے جو اس وقت اس دوڑ میں شامل ہے، یا کسی نے ریپرزنٹیشن کی ہو پاکستان لیول پہ یا پھر انٹرنیشنل لیول پہ؟ اسکیئنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اسکیئنگ کے حوالے اس میں جو ہیں ہمارے محمد عباس صاحب ہیں جو کہ فرسٹ ونٹر اولمپئن ہیں. اس کے بعد محمد کریم صاحب ہیں جو کہ میرے بڑے اچھے کولیگ ہیں، اور انہوں نے جو ہے پاکستان کی ریپرزنٹیشن 3 دفعہ اولمپکس میں کی ہے. سو وہ لوگ جو ہیں بالکل کر رہے ہیں. اس طرح اور بھی اسکیئنگ کے اندر ہیں میر نواز صاحب، تو وہ سارے جو ہیں ہمارے اچھے ہی ہیں، سینئر ایتھلیٹس ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں. ہم ان کے جونیئرز ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں. اور کلائمبنگ کے حوالے سے اگر بات کریں تو گلگت بلتستان سے میں واحد ایتھلیٹ ہوں جو کلائمبنگ میں اسپورٹس کلائمبنگ ریپرزنٹیشن کرتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ باتیں آپ سے بہت ساری کرنا چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے نا کہ وہ اختتام کو پہنچا ہے، لاسٹ میں آپ کوئی ہماری ینگ جنریشن کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں گے تو؟ بالکل، ینگ جنریشن کو تو میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ اوکے، اسٹڈیز آر آلسو گڈ، بٹ ناؤ اڈیز اگر ہم یورپین کنٹریز یا اکراس دا بارڈر ہم بات کریں تو سارے اسپورٹس کے اندر بھی کافی آ رہے ہیں، کیونکہ ایک ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے. آپ کا مینٹلی اور فزیکلی آپ بڑے فٹ رہتے ہیں. اور ویسے بھی سردیاں آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان میں سب کچھ جو ہے اسٹک آف ہو جاتا ہے، لائٹ ایشوز ہوتے ہیں. تو آئی تھنک کہ ونٹرس میں ہمارے پاس ونٹر اسپورٹس آتا ہے جس میں آئس اسپورٹس ہے، اسنو اسپورٹس ہے. تو دے شوڈ کم دیر، فرسٹ چیک کریں اور اسپورٹس میں آئیں. اور گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے اندر وہ پوٹینشیل ہے کہ دے کین ریپرزینٹ دیئر ہیریٹیج، دیئر کلچر آن انٹرنیشنل پلیٹ فارم. صحیح ہے. فضل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں آئے. ہم دعا گو ہیں آپ کے اپ کمنگ ایونٹ کے حوالے سے کہ اللہ آپ کو کامیابی دے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. فضل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہترین ایتھلیٹ ہیں. انہوں نے پاکستان اور انٹرنیشنل لیول پر گلگت بلتستان کی اور پاکستان کی نمائندگی کی، اور 2017 میں انہوں نے جونیئر جو ایونٹ تھا اسکیئنگ کا، اس میں انہوں نے گولڈ میڈل بھی لیا، اور مختلف ایونٹس انہوں نے جس میں اچھی نمائندہ کارکردگی کا مظاہرہ بھی کیا، اور اپ کمنگ ایونٹ کے حوالے سے انہوں نے اپنی تیاریوں کے حوالے سے ہمیں بتایا. ناظرین، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان زہیب اختر کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.